اے دوستو، اے فقیرو، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کی بھی ایک ظاہری حیثیت ہوتی ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے، اس کی ایک صورت ہوتی ہے۔ جو بھی عمل ہو ہمارا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، اس کی ایک ظاہری شکل اور صورت ہوتی ہے، ہم اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل جو اس شکل کے اندر جان ڈالنے والی، اس کی قدر و منزلت بنانے والی چیز ہوتی ہے، وہ محبت ہے۔ اس عمل کے اندر موجود وہ جذبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کا شوق ہے، اس کا عشق ہے، اس کی طلب ہے، اس کی پیاس ہے، جو اس عمل میں رنگ بھر دیتی ہے اور وہ عمل خوبصورت بن جاتا ہے۔ اس عمل کو فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لے جا کر خود اپنے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی اس نماز کو جو اس محبت کے ساتھ ادا کی جائے، آپ کے ہمارے اس روزوں کو، اب رمضان آنے والا ہے، مبلغین تبلیغ کر رہے ہیں، الحمدللہ ضلع ملیر کے دوستوں نے اپنی برانچز کی تعداد بتائی ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی ساری برانچز ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ساری برانچز فعال ہوں گی، وہاں پر ذکر ہوتا ہوگا، وہاں مراقبہ کی محفل ہوتی ہوگی، وہاں پر دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوگا، وہاں ہمارے دوست قرآن مجید سیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر بنیادی ضروری مسائل جو ہم سب کو سیکھنے چاہیے وہ ہمارے دوست سیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جب رمضان المبارک کی آمد ہوگی تو اس میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ دیکھو جب رمضان المبارک آ جائے تو اپنے دیگر مصروفیات کو، دنیاوی امور کو، اپنے کاروبار اور لین دین کو کم کر دو اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت اور فرمان برداری، اس معاملے میں اپنے قدم کو اور مزید آگے بڑھاؤ۔ تو اس ماہ سیام میں ہمیں تقوی حاصل کرنی ہے، اپنے روح کو پاکیزہ بنانا ہے، ہم اپنے قلب کو صاف بنانا ہے۔ تقوی ہے ہی یہی چیز، تقوی کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تقوی کوئی لبادہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی پہن لے اور پھر اس کو سب کہیں کہ بھئی اس کو تقوی حاصل ہو گئی، یا یہ سندھی میں کہتے ہیں یہ کوئی پگ نہیں ہے کہ وہ پگ ہم پہن لیں کہ بھئی لوگ کہیں کہ بھئی یہ اس کو تقوی مل گئی ہے، کوئی چادر نہیں ہے جو ہم اپنے جسم پر ڈال لیں تو لوگ سمجھیں کہ اس کو تقوی مل گئی ہے۔ تقوی کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں اس کی علامات ضرور ہوتی ہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام ہے، تقوی اخلاص کا نام ہے، تقوی مخلوق خدا کے حقوق کا پاس رکھنے کا نام ہے، کسی پر ظلم نہ کرنے کا نام ہے، جھوٹ سے بچنے کا نام ہے، رشوت سے بچنے کا نام ہے، دھوکہ دہی سے بچنے کا نام ہے، فراڈ سے بچنے کا نام ہے، ظلم سے بچنے کا نام ہے۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی رمضان المبارک میں، اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں روایتی طور پر کہ سحری کے ٹائم ہم کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے اور افطار کے ٹائم پر خوب اچھے اچھے کھانے بنائیں گے اور اپنا پیٹ بھر لیں گے، تو پھر یہ روزہ صرف انہی دو چیزوں پر محدود اگر رہ گیا جو ابھی ابھی میں نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، تو یہ اس روزے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ان الفاظ میں یاد کیا ہے، جو یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے، تقوی کی وضاحت میں جو آپ کے سامنے، میں نے اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف روزہ کسی نے اس طرح رکھا کہ بھوک اور پیاس کاٹی ہے تو اس اور بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ تقوی اس کو حاصل ہو جائے۔ تو ہے ہی روزہ اسی وجہ سے، اس کا مقصد ہے، ایک غرض ہے، ایک غایت ہے، اس چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو دوست نکلیں گے وفود کی صورت میں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک کے حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا، ناواقف ہوتے ہیں، فرضیت سے غافل ہوتے ہیں، اہمیت نہیں جانتے۔ ان لوگوں تک جائیں گے محبت سے، پیار سے، شفقت سے، جو کہ فقیروں کا معمول ہے۔ وہ فقیر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے در پر سوالی ہوتا ہے اور کسی کے در پر سوالی نہیں ہوتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے
جو خدا کی طرف دیکھتا ہے، لوگوں کی جیب کی طرف نہیں دیکھتا. کوئی طمع، کوئی توقع کسی مخلوق کے ساتھ وہ وابستہ نہیں کرتا. وہ بے لوث ہو کر مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے.